میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون، کہاں چلا گیا ہمارا وہ دل جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کرتا تھا، کہاں چلی گئی ہماری وہ غیرت جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی سینہ چوڑا کر دیتی تھی۔ آئے میرے ربا، ہمیں کس بد نظرے کی نظر لگ گئی؟ جو قوم نبی کی محبت میں جیا کرتی تھی آج وہ قوم دنیا کی محبت میں دفن ہو چکی۔ جو قوم نبی کی محبت میں رویا کرتی تھی، جو قوم خشیت الہی میں رویا کرتی تھی، آج وہ قوم ڈراموں کی سیریل دیکھ کر رو رہی، فلموں کے سین دیکھ کر رو رہی۔ جوانوں، ایمان سے بتاؤ، کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی گھٹی نہیں لگائی تھی؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی لوری نہیں دی تھی؟ آج اسی نبی کی شان کے خلاف گستاخی ہوتی ہے اور تم ٹس سے مس نہیں کرتے۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے اور تم یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہو جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی دلہ، جو بھی بغیرت 2% کا انسان اٹھتا ہے تیرے نبی کی شان کے خلاف بھونکتا ہے اور تو موبائل چلاتا رہتا ہے، یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ حلالی ماں دا حلالی پتر ہوئے، کو نبی دی سنان نہ ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اگر ختم نبوت کا مسئلہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تو پھر پتر یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف گندے ڈرامے دیکھتی رہی۔ ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ پروان چڑھنے والے بچے دھوکے باز تو بن سکتے ہیں، چور تو بن سکتے ہیں، فراڈیے تو بن سکتے ہیں، خادم حسین رضوی نہیں بن سکتے۔ جی کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ایک وقت تھا جب مائیں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی، علی اکبر جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی۔ ایک طرف وہ مائیں تھیں، ایک طرف آج کی مائیں ہیں۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے نا، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے نا تو اپنے بچوں کو گودی میں چھپا لیتی، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں۔ باہر گلی میں مولویوں کی تحریک چل رہی ہے، مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی جی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ میری بہن، ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا تھا کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے، نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ جوانو، اگر یہ ایک گناہ تم بار بار کرو گے تو یاد رکھنا میرا اللہ تمہاری نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر نہ تمہاری نماز قبول ہوگی، نہ تمہارا حج قبول ہوگا، نہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی۔ شاہ جی جلدی بتائیں وہ کون سا گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا، اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ جوانوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں سب کچھ کرنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے خدا پاک
जिस घर में बूढ़ा बाप रोता हो, जिस घर में बूढ़ी माँ रोती हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अरे बूढ़े बाप को रोता हुआ देखकर, बूढ़ी माँ को रोता हुआ देखकर तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। पता नहीं तुम्हें रहम क्यों नहीं आता। आज माँ मौलवी के पास बैठी है, बाप पीर साहिब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, पीर साहिब कोई तावीज दो, कोई दुआ करो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने तो जीना हराम कर दिया। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, दिल बेकरार रहता है, दिल बेचैन रहता है। मैं वो कम वक्त बाप हूँ कि जो सारी जिंदगी कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर लकड़ियां चुनता रहा, दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, अपनी चिट्टी दाढ़ी मट्टी में घसीटता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। हाय पीर साहिब, मैंने औलाद के लिए क्या किया, औलाद ने मेरे साथ क्या किया। हाय लेखा विच बिछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किससे भी मेरा हाल न पूछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र उन ते आजा, उन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच बिछोड़े रह गए। हिजर तेरा चे पानी मंगे ते मैं खूह ने नांदे कहना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। आज बेटा यूरोप में बैठा है, बेटा अमेरिका में है, वो दुबई में है, वो अपनी फैमिली से तो बात करता है। अगर वो नहीं करना चाहता तो बूढ़े बाप से बात नहीं करना चाहता। उसे आवाज अच्छी नहीं लगती तो बूढ़े बाप की आवाज अच्छी नहीं लगती, बूढ़े बाप का बोलना अच्छा नहीं लगता। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे, आज बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही। मगर एक बेटा है, बेटे ने कभी नहीं पूछा अब्बा तेरा क्या हाल है। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ, किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, अगर वो नमाज के दौरान, अगर वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। हाय जिमें मैं को आन रुआया है, इमें मैं मांगू पल पल रोज। एक बारी